قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی جو میں نے ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایمان کا معیار عطا فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اس کے اندر، ان آیات کے اندر منافقین کے متعلق بتایا گیا کہ ان کا نظریہ کیا تھا، وہ کس قسم کے لوگ تھے، کیونکہ اسے پچھلی آیات کے اندر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یقول آمنا باللہ، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن ہے نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن رب کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن ہیں کیوں نہیں، وہ کس وجہ سے ایمان والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیوں نہیں فرمایا۔ تو اس کی ایک نشانی اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان لوگوں کو کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ اس انداز میں کما آمن الناس، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے آئے، جس طرح میرے محبوب کے غلام ایمان لے کر آئے، جس طرح ابو بکر ایمان لے کر آئے، جس طرح عمر ایمان لے کر آئے، جس طرح عثمان غنی ایمان لے کر آئے، جس طرح کہ حیدر کرار ایمان لے کر آئے۔ فرمایا کہ ایمان کا معیار یہ ہے، ایمان کی کسوٹی میرے محبوب کے یہ غلام ہیں۔ تمہارا ایمان تب قبول ہوگا کہ جب تم ایمان اس انداز میں لے کر آؤ گے کہ جس انداز کے اندر ایمان میرے محبوب کے یہ غلام لے کر آئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے نا کہ تم ایمان لے آؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایسے ہی مان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، ہم ایسے ایمان لے کر آئیں کما آمن السفہاء، جس طرح کے بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ، پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ عربی کے اندر حرف تنبیہ کو خبردار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اگلے بندے کو ذرا اس کے کان کھڑے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خبردار، میرے محبوب کے غلاموں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی۔ الا انہم ہم السفہاء، فرمایا کہ بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن فرمایا کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بے وقوف ہوتا ہے، اس کو اپنی بے وقوفی کا، اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے تو اپنی جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک جاہل ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی جہالت کا علم ہی نہیں ہوتا، تو جب تک اس کو اپنی جہالت کا، بے وقوفی کا علم نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اپنی بے وقوفی کو، اپنی جہالت کو ختم کیسے کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، یہی خود بے وقوف ہیں اور ان کو اپنی بے وقوفی کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو منافقین نے بے وقوفی کا نام کیوں دیا؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جناب ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی نظر کے اندر صرف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، حج کر لو، بس ایمان پورا ہو گیا۔ لیکن جو صحابہ کرام کا جو حضور کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کا جو انداز تھا نا، انہوں نے تو سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا مال و دولت حضور کے ایک اشارے پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔
تو وہ یہ منافقین اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفی ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ فقط نماز پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، روزے رکھتے رہو، بس جو ہمیں ایمان جو ہمیں جس چیز کا میسج دیتا ہے نا، جو ایمان کا مطالبہ ہے نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایمان کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر دو، بس بات ختم ہو گئی۔ جس طرح کہ آج کل کے بھی کچھ لوگوں کا یہی نظریہ ہے، آج کل کے بھی کچھ لوگ یہی، ان کا ایمان کا معیار یہی ہے، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لو، بس ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا ہے، ایمان پورا ہو گیا، بس نمازیں پڑھی جاؤ۔ اسلام کے اوپر حملے ہوتے رہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ حضور کی ختم نبوت کے اوپر حملے ہوتے رہیں، وہ کہیں گے نہیں جی یہ بھی جو ہے نا سیاسی معاملات ہیں۔ حضور کی ناموس پر جو ہے نا پوری دنیا جو ہے نا وہ بھونکتی رہے، اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ پھر اس کے اندر بھی سیاست ہو جائے گی۔ تو آج کل بھی کچھ لوگوں کا ایمان کا معیار یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، بس ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اگر فقط اتنی بات سے